کتے کا ذکر کر دیا. تھا وہ بھی کتا لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ والوں سے وفا کی تو اللہ نے انعام کیا عطا کیا؟ ہمیں مقدس کلام کے اندر بھی اس کتے کا ذکر کر دیا. تو پھر غازی علم الدین شہید ہو اور ایک عظیم انسان ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو بنایا بھی بہت خوبصورت ہے. جب ایک انسان ہو اور حضور کا غلام ہو اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور وہ حضور کے نام پر اپنی جان کو نشاور کرے تو ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں بھی چاہیے کہ پھر ہم ایسی نیک ہستیوں کا تذکرہ کریں, اپنے بچوں کو بھی یہ بات سنائیں, ان کو بتائیں کہ ایسے ایسے بھی حضور کے عاشق و صادق گزرے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں تھا, صرف حضور کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا. میرے اور آپ کے آقا نامدار مدینے کے تاجدار کل نبیوں کے سردار نے مجلس لگی ہوئی تھی, صحابہ بھی موجود تھے. حضور نے فرمایا کہ صحابہ بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس بندے کا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے, حضور کا فرمان ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا, فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس بندے کا ہے؟ صحابہ یاد کیا یا رسول اللہ سب سے عجیب تر جو ایمان ہے نا وہ انبیاء کا ہے. حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا نہیں, انہوں نے تو رب سے کلام کیا ہے, بعض نے رب کی تجلیات کو دیکھا ہے, فرمایا ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, فرشتے ہر وقت وہ رب کی قرب رحمت کے جوار رحمت میں رہتے ہیں, ان کا بھی ایمان عجیب تر نہیں. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ تمہارا بھی ایمان عجیب تر نہیں. فرمایا تم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ کر مجھ پر کلمہ پڑھا, اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے سورج کو واپس پلٹتا دیکھ کر کلمہ پڑھا, کچھ وہ ہیں جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھ پر کلمہ پڑھا, کچھ وہ ہیں جنہوں نے درختوں کو چلتا ہوا دیکھ کر مجھ پر کلمہ پڑھا. فرمایا تمہارا ایمان عجیب تر نہیں ہے, تم میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھ کر مجھ پر کلمہ پڑھا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, صرف میرا نام سنا ہے, دیکھا نہیں, کتابوں سے پڑھا یا علماء کی زبانی انہوں نے میرا صرف نام سنا اور مجھ پر اپنی جان کو نشاور کر دیا. فرمایا ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے. اور حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں ایک مرتبہ سلام اور اس میرے امتی کو 7 مرتبہ سلام جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا. حضور نے ہمیں 7 مرتبہ سلام کیا. آپ خود اندازہ لگائیں, اللہ کا نبی ہو, امام الانبیاء ہو, کوئی نبیوں کا سردار ہو, رب کا دلدار ہو, رب کا معبود ہو, اور اپنے ان امتیوں کو 7 مرتبہ سلام کر رہا ہے. فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے صرف میرا نام سن کر نہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا. تو ایسے تاریخ کے اندر ایک نہیں کئی ایسے ہمارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن حضور کا نام جب آتا تھا تو اپنی گردنوں کو سامنے کر دیتے تھے. انہی میں سے ایک غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جو تھا تو ان پڑھ لیکن حضور کا عشق جو تھا نا اس کی رگ رگ اور خون کے ہر قطرے کے اندر نہ جذب ہو چکا. اس کے خون کا کوئی قطرہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر حضور کی محبت اور حضور کا عشق نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو میرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تمہارے در سے گیا تو وہ در بدر کی ٹھوکریں ہی کھائے گا, جو تمہارے در پر آ جاتا ہے نا پھر اس بندے کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. غازی الدین شہید حضور کے در پر آئے. آج دیکھیں ہم اس گوج کی مسجد میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. نہ تو وہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھا نہ ہی ہمیں وہاں سے کوئی پیسہ ملا. وجہ کیا ہے کیوں آج اس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے کسی دنیا دار سے وفا نہیں کی بلکہ اس نے دنیا دار کے آقا اور مدینے کے تاجدار سے وفا کی. تو پھر جب ایسے لوگ جنہوں نے حضور کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے آج تک ان کا نام موجود ہے اور قیامت تک ان لوگوں کا نام رہنا ہے. گرامی قدر حضرات
یہ واقعات سنانے کا، یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے دل نہیں لگانا، ہم نے اگر دل لگانا ہے تو حضور کی بارگاہ میں، ہم نے اس بارگاہ میں دل لگانا ہے جہاں پر ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، فرمایا کہ فرشتے نہ ان کو ہاتھ کر لے جائیں گے میدان محشر کی طرف، نہ فرمایا کہ وہ قدموں سے چل کر پیدل چل کر جائیں گے، فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت سے عظیم سواریاں بھیجے گا، فرمایا کہ وہ ایسی سواریاں ہوں گی جن کو مخلوق نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا، فرمایا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ان سواریوں پر سوار ہو کر نہ میدان محشر کی طرف۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی جانوں کو نشاور کیا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، تو کل قیامت والے دن اللہ نے ان کو انعام کیا عطا فرمایا کہ جب لوگ پیدل اٹھ کر جائیں گے قبروں سے اور ننگے بدن جائیں گے میدان محشر کی طرف، اس وقت وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ اللہ کے محبوب بندے پیدل نہیں جائیں گے بلکہ اللہ ان کے لیے سواریوں کا اہتمام کرے گا، تاکہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر بھی اپنا سب کو چھوڑ کر میرے اور میرے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارا۔ آج اللہ ان کو انعام یہ عطا کرتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کی طرح پیدل نہ آئے میدان محشر میں، بلکہ ان عظیم سواریوں پر سوار ہو کر آئے تاکہ دنیا کو بھی پتہ لگ جائے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر اپنی جانوں کو نشاور کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا وقت گزاریں، ایسی زندگی گزار کر جائیں، جب قبر میں جائیں فرشتے آ کر پوچھیں کہ تم کون ہو، بجائے ہم تعارف کریں اللہ کا محبوب خود ہی کہہ دے کہ یہ تو وہ میرا امتی ہے نا جو دنیا کے اندر رہ کر بھی میرا نام لے، یہ تو وہ بندہ ہے نا جو دنیا کے اندر جب ہر بندہ شرما جاتا تھا میرا نام نہیں لیتا تھا، یہ اس وقت بھی چوک چلا کے کھڑے ہو کر میرے نام کے تذکرے کرتے۔ بات تو یہ ہے نا کہ ہم خود جا کر اپنا تعارف کریں، جب خود اللہ کے محبوب آ کر یہ تعارف کرا دے کہ اس بندے کو نہ چھیڑو، اس نے دنیا کے اندر رہ کر بھی بڑے، اس نے میرے نام پر جان کے نشاور کیا، اس نے دنیا کے اندر بھی میرے نام پر بڑا دکھ سا، بڑی تکلیف کا سامنا کیا، بڑی مصیبت کا سامنا کیا، لیکن آج یہ بندہ اپنا تعارف یہ نہیں کرائے گا بلکہ میں خود اس کا تعارف کراتا ہوں کہ یہ ایسی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا اور ایسی زندگیاں گزاری کہ آج تک ان کے نام موجود ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، کئی سو سال ان کو بیت گئے، لیکن آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام پر بھی اپنی جانوں کو نشاور کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے اپنی دنیا کو آباد نہیں کیا بلکہ آباد کیا تو اپنی آخرت کو آباد کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی آخرت کو آباد کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔